لالچی فیروز نے بھائی کی مجبوری سے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھائی کسی کو نہ دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جو بھی فیروز کے پاک ولیج فوڈ کے فالوور ہیں، پاک ولیج ولاگ کے فالوور ہیں، ان کے بھائی کے چینل فردوس کے فالوور ہیں، اگر آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسی گیم کھیلی۔ ویوز حاصل کرنے کے لیے ڈالرز کے چکر میں لالچی فیروز نے اپنے سگے بھائی کو سوشل میڈیا پر بدنام کر دیا۔ بات کیا ہوئی جی؟ آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ فیروز جو ہے اس نے پہلے ویڈیو بنائی کہ میرا چھوٹا بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال میں یعنی کہ گھر جوائی بن کے بیٹھ گیا، اور امی کا رو رو کے برا حال ہے، دادی کا رو رو کر برا حال ہے، بہن کا، اماں کا، ابا کا، مطلب کہ پوری فیملی کا رو رو کے برا حال ہے۔ پورا گھر اجڑ گیا ہے، جہاں پہ ہم نے بچپن گزارا تھا، گھر تباہ و برباد ہو چکا ہے، گھر سنسان ہو چکا ہے، کوئی خوش نہیں ہے، بس سارے اداس بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ 2 ویڈیوز اس بندے نے بنائی اور وہ اس کا بھائی خاموش رہا۔ آخر تنگ آ کر اس بیچارے نے اپنی زبان کھولی۔ ظاہری بات ہے، جب آپ ایک بندے کو بلا وجہ بدنام کر رہے ہو، سگے بھائی کا بھی لحاظ نہ کیا، شرم آنی چاہیے۔ میں کہتی ہوں ایسے انسان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اب چند روپیوں کے لیے تم اپنے ماں باپ، اپنے بھائی کو استعمال کر رہے ہو، اپنی دادا دادی سے غلط جو ہے وہ باتیں اگلوا رہے ہو، باتیں کروا رہے ہو، یعنی کہ ہم ان کو بول رہے ہو کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ لیکن جو سچ ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے، وہ جو ہے نا ہمیشہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی بے شرم دونوں، پہلے یہ اپنے سسرال والوں کو کیش کرتا رہا، بلکہ ابھی بھی کر رہا ہے۔ بوڑھے سسر کو اس نے کیش کیا، اور اب ذرا سا بھائی جو ہے وہ اپنے کسی مقصد کے لیے سٹی میں عارضی طور پر شفٹ ہوا ہے، تو اس کو لے کے ماں باپ کو بھی یوز کر رہا ہے، اور ماں باپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ یہ بڑے بے بس ہو چکے ہیں، اکیلے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس کا باپ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، دادا دادی اکیلے رہ سکتے ہیں، لیکن اماں ابا اکیلے نہیں رہ سکتے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ تو 2 ویڈیوز بنائی، اس کا چینل بالکل ڈیڈ پڑا تھا، 10,000 15,000 سے اوپر اس کے ویوز نہیں آ رہے تھے، اور جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ سٹی شفٹ ہو گیا ہے، تو یہ فٹافٹ اپنی اس چڑیل نما لالچی بیوی کے ساتھ موبائل اٹھا کے پہنچ گیا اپنے اماں ابا کے گھر، اور وہاں پہ جا کے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا، اور سارے کا سارا الزام کہ بھائی چھوڑ کے چلا گیا، جھوٹا الزام اس کے سر پہ تھوپ دیا، بنا سوچے سمجھے کہ اس کو کتنا زیادہ لوگ تنقید کریں گے، اور اس کو بیچارے کو کتنا جو ہے وہ سننا پڑیں گی۔ اس چیز سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو صرف ویوز چاہیے، اس کو صرف ڈالرز چاہیے، جو وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو لوٹنے والا فیروز، ابھی تک بھی ایک فیملی رو رہی ہے جی۔ ابھی کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے، ایک فیملی رو رہی تھی کہ انہوں نے ہمیں کس طرح لوٹا، شاؤٹ آؤٹ کے نام پہ انہوں نے لوگوں کو لوٹا، دوسری شادیوں کے نام پہ، گھر چینج کرنے کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے انہوں نے ویوز حاصل کیے۔ جھوٹ بولنا تو جیسے ان کی رگوں میں نا رچ بس چکا ہے، جھوٹ بولے بغیر یہ میاں بیوی رہ نہیں سکتے۔ اب ظاہری بات ہے، جب بھائی نے دیکھا کہ ایک نہیں 2 ویڈیو اس نے لگا دی ہیں، لوگ مجھ پہ لانتے بھیج رہے ہیں، لوگ مجھے برا بھلا بول رہے ہیں، تو بیچارہ مجبور ہو کے کیمرہ اٹھا کے اس نے بھی آ کے اپنی صفائی جو ہے وہ دے دی، اور جو حقیقت تھی اس سے پردہ اٹھا دیا، اور اس نے بولا کہ میں عارضی طور پہ شہر میں سٹی میں شفٹ ہوا ہوں کیونکہ میری وائف جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے، اور آنا جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، اور میں اپنے سسرال میں نہیں، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، میں مین سٹی میں شفٹ ہوا ہوں، اور اپنی تعلیم کی وجہ سے ہوا ہوں، میری کچھ مجبوریاں ہیں، اور میں اپنے ماں باپ کو ہرگز چھوڑ کے نہیں گیا، میں آتا جاتا ہوں۔ یہاں سے جانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ گھر میرا نہیں، یا میں اس گھر کو چھوڑ گیا ہوں، یا میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ گیا ہوں۔ تو یہ اس کو مجبوراً آ کے بیچارے کو ویڈیو بنا کر بتانا پڑی۔ اور اب دیکھیں اگلا جو کانٹینٹ ہے، امی کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، سسٹر کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر دھڑا دھڑ ان کی شاپنگز ہو رہی ہیں، اور ایک جو ہے نا میں کہتی ہوں اس بے غیرت انسان کے ہاتھ ایک نیا کانٹینٹ لگ چکا ہے، اور اب نہ جانے اس نے اپنے
سگے بھائی کو کتنا ذلیل کرنا ہے۔ میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو ان کو نیچے کامنٹس کر رہے ہیں، جو ان کو شاباشیاں دے رہے ہیں کہ ہاں تم بڑا اچھا کر رہے ہو، تمہارا بھائی صحیح نہیں ہے، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، کیا اس کو کوئی حق نہیں ہے ترقی کا؟ کیا وہ اپنے بیسٹ فیوچر کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا؟ اس نے یوٹیوب چینل بنایا اپنے ماں باپ کی غربت دکھا کے، دادی دادا کو دکھا کے، اس نے ڈالرز کمائے، پھر اپنا گھر بنایا، پھر یہ الگ جا کے رہ رہا ہے۔ یہ کرے تو ٹھیک ہے، اس نے کیا تو غلط ہو گیا، اس کو حق نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو گھر لے کے گیا، آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے اماں ابا 2-4 دن رہیں گے، وہ واپس اپنے گھر آ جائیں گے، کیونکہ اس کی اپنی اماں بھی جوان ہے ماشاءاللہ، سارا کام بھی وہ کر سکتی ہیں، پورا گھر بھی سنبھال سکتی ہیں، پھر بہن بھی ہے، بہن بھی گھر سنبھال سکتی ہے۔ کیا پہلے بچے نہیں جاتے شہروں میں پڑھنے کے لیے؟ وہ کوئی انوکھا چلا گیا ہے؟ یہاں تو ہر گھر کے بچے شہروں میں گئے ہوئے ہیں، دوسرے شہروں میں گئے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر بننے، کوئی کچھ کرنے، اور کچھ تو بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اس میں کیا عجیب بات ہے؟ نہ تو وہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، ابھی تو دادا دادی ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی تو ان کی دادی ماشاءاللہ اتنی صحت مند ہے کہ وہ اپنا خود بھی کھانا بنا سکتے ہیں، تو مجبوری تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ رونا دھونا کیوں مچایا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کے مچایا جا رہا ہے، جان بوجھ کر لوگوں کو فردوس کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اصل جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے۔ کیوں حسد کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا بھائی جو ہے اس نے اپنی بیوی کا فیس ریویل نہیں کیا، وہ ایک نیک اور شریف لڑکا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی بیوی ماشاءاللہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور وہ ایک اچھی جاب کرے گا، خود بھی اس کی وائف بھی اچھی جاب کرے گی، باعزت طریقے سے وہ روزی کمائے گا۔ اور اس نے جب چینل بنایا تھا تو اس نے اپنے چینل پہ یہی بولا تھا کہ میں اپنی اسٹڈی کے لیے جو ہوں یہ چینل بنا رہا ہوں تاکہ میں اپنی فیس وغیرہ یہاں سے خود پے کر سکوں، اپنے پیرنٹس کے اوپر بوجھ نہ بنوں۔ تو وہ ایک سمجھدار سلجھا ہوا لڑکا ہے، اس کی طرح بے غیرت نہیں جو کبھی اپنی بیوی کو دکھا کے اس کے نام کی ویوز حاصل کر کے ڈالرز کماتا ہے، کبھی اپنی سالیوں کو دکھا کے، کبھی اپنے بوڑھے سسر کا جو ہے تماشا لگا کے، اور کبھی اپنے سالے کا تماشا لگا کے وہ ویوز حاصل کرتا ہے اور پیسے کما کے امیر ہو رہا ہے۔ یہ کامیابی وقتی ہے جو یہ حاصل کر رہا ہے یوٹیوب سے، یہ وقتی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے۔ لیکن فردوس جو ہے اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، محنت کی ہے، ہارڈ ورک کر رہا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے اپنے بیسٹ فیوچر کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی شارٹ کٹ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ اور سب سے جو اس کی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اتنا لالچی نہیں ہے کہ وہ چند روپوں کے لیے اپنی بیوی کو سوشل میڈیا پہ لائے۔ تو آپ پڑھ لکھ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، وہ ایک اچھی جاب کریں گے، پھر ان کا ایک اچھا لائف سٹائل ہوگا جو اس سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اس کو پتہ ہے کہ دونوں میاں بیوی جب مل کے کمائیں گے تو وہ ہم سے بہتر لائف سٹائل ہوگا، ان کا گھر بھی اچھا ہوگا، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ، جو ابھی سے ہی اس کی جلن جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، نظر آ رہی ہے۔ اور میں کہتی ہوں اس بے غیرت انسان نے، میں کہتی ہوں جتنا اپنے ماں باپ کی عزت کو ملیا میٹ کیا ہے نا، شاید ہی کسی ان کے خاندان میں کسی اور نے کیا ہو۔ اور یہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، اب ان کی زمینیں ہیں، ان کا گھر بار ہے، ان کا سب کچھ ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو ڈرامہ کر رہا ہے کہ میں اپنی امی اور بھائین اور ابو کو ساتھ لے کے آیا ہوں، بھائی کیا ضرورت ہے لے کے آنے کی؟ چند قدموں کی دوری پر اس کا گھر ہے، یہ امی ابو کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہنے والے، وہ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے ان کے اچھی خاصی مصروفیات ہیں، کوئی نوجوان بندہ ویلا نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اس کے ابو بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوں گے، یہ وقتی طور پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمیں بدھو بنانے کے لیے ان کو اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ 4 دن کانٹینٹ بنائے گا، پھر وہ ایک کہانی گھڑے گا اور بولے گا کہ امی ابو مجھے بھی چھوڑ کے چلے گئے، امی ابو، پھر کیا ہوگا، ایک ایموشنل سٹوری آئے گی، پھر بعد میں کیا دکھایا جائے گا کہ یہ جی رہ نہیں پائے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس رہ نہیں پائے، وہ اپنا گھر جانا چاہتے تھے، یہاں پہ ان کا دل نہیں لگتا تھا، وغیرہ وغیرہ کر کے ان کو الوداع کر دیا جائے گا۔ اور اتنا میں کہتی ہوں کہ گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اس کی بیوی، اور پھر جب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، جب لوگ ان کو بولتے ہیں برا بھلا، تو نیچے کیا لکھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ڈکی اور رجب کو تو برا بھلا نہیں بولتے جتنا وہ جھوٹ بولتے ہیں،
تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ کانٹینٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کانٹینٹ سے ہمیں اختلاف ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ان کا طریقہ کار کام کرنے کا، لیکن وہ اپنی فیملی کو اس طرح ذلیل و رسوا نہیں کرتے سوشل میڈیا پر جس طرح تم لوگ کرتے ہو۔ تو شرم سے ڈوب مرو، تمہارا جو پیٹ ہے نا یہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، کوئی انسان کوئی دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی۔ تم لوگ جتنے لالچی ہو، لالچ میں بالکل اندھے ہو چکے ہو، بڑے یوٹیوبرز کو دیکھ دیکھ کر تمہارا دل جلتا رہتا ہے، تم کڑتے رہتے ہو اور تمہارا بس نہیں چلتا کہ تم لوگ کہو کہ ہمارا چینل سب سے اوپر ہو، ہمارا چینل سب سے زیادہ ارننگ کرے۔ یہی چیز ہے جو تم سے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرواتی ہے۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، چینل کو کیجیے گا سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔